نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سیرت ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ نکاح ہو گیا ان کا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگی، تو عمر میں بڑی ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار محبت کے ساتھ رہا کرتی تھی، اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بہترین رفیق حیات پایا۔ آپ بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، اور آپ کے اندر صبر، بہادری اور بہت سی ایسی صفات تھی جس سے کوئی بھی ایک عورت امپریس ہو سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل بھی سخت نہ تھا، تو جب آپ اپنی بیوی کے گھر منتقل ہوئے، اب دیکھیں یہاں پہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے گھر چلے گئے، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، تو اس کنیز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، ام ایمن۔ آپ نے اس کو بھی بہت عزت دی۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو پہلی اولاد تھی ان کو بھی بہت زیادہ عزت دی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک غلام بھی تھا، یعنی ایز اے گفٹ انہیں دیا گیا تھا، حکیم بن حزام نے بازار سے خریدا تھا اور اپنی پھپھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کو گفٹ دیا تھا، تو وہ بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، یعنی ان کا نام کیا تھا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، تو وہ بھی آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت دلی محبت تھی، ایک دل کا تعلق بن گیا کہ اتنی محبت آپ نے اسے کی، اس جیسی محبت اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ نہیں کی تھی۔ ایز اے سن کہہ سکتے ہیں، بیٹوں کی طرح۔ اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیوی کے وہ تمام رشتے جو ان کو عزیز ہیں ان کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی پڑھا ہوگا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ کے دوستوں کو گوشت وغیرہ بھی بھیجا کرتے، تو یہاں پہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ خاوند کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو عورت کے رشتے ہیں نا ان کا احترام کر سکے۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ تھا، وہ آپ کے سکون کا، آپ کے آرام کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ ہر طرح کی سہولت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہیا کی، اور جتنے بھی خوشحالی کے پہلو تھے نا آپ پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی، اور بڑی فیاضی اور کھلے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرتی، اور مال خرچ کرنے میں کسی قسم کی کنجوسی سے کام نہیں لیتی تھی، اپنے خیالات اور احساسات و مال دولت کے حوالے سے بڑی فیاضی اور سخاوت کی دھنی ہوئی تھی۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کا شریک حیات با کردار ہے اور ویل سیٹلڈ ہے، اگر سیٹل نہیں بھی ہے تو آپ کے پاس دولت ہے، تو آپ اپنے مال سے اس کے ناز نخرے اٹھا سکتے ہیں، بلکہ اٹھانے چاہیے، اس سے محبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور چیز جو مجھے بڑی پسند آئی کہ جو کچھ ان کے شریک حیات کو پسند ہوتا وہ وہی پسند کیا کرتی تھی، کبھی بھی اس حوالے سے انہوں نے کنجوسی سے کام نہیں لیا تھا
जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद होता ना खर्च करना, हतीजा रजी अल्लाह अन्हा वही वही खर्च किया करती थी। तो ये एक बहुत बड़ी जो है सआदत वाली की बात है कि आप अपने पार्टनर की ख्वाहिश का ख्याल रखें। और वैसे भी बीवी को कोशिश करनी चाहिए कि अपने हामद की ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात बनाए। एक होता है करहन किसी चीज़ को मानना, एक होता है तौवन। तो हतीजा रजी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात मानती थी या फिर उनकी खुशी का ख्याल रखती थी, तो करहन नहीं रखती, तौवन। यानी उन्होंने अपनी ख्वाहिशात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिशात जैसी बना ली। हालांकि वो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, मतलब उस वक़्त कामयाब इंसान थी, मेच्योर पर्सनैलिटी थी, बिजनेस वूमन थी, लेकिन जो अल्लाह के रसूल पसंद करते वो ही पसंद किया करती थी। तो इसलिए वफादार बीवी को हदूदुल्लाह में रहते हुए हर मुमकिन कोशिश करते रहना चाहिए कि वो अपने खामद को खुश रख सके। अपनी पसंद और नापसंद अपने खामद की पसंद और नापसंद के ताबे कर ले। एक बंदे को जरूर झुकना होता है, और औरत अगर झुक जाए तो ये बहुत बेहतर है और ये फितरती तरीका है। ठीक है, तो औरत को इस कदर मजबूत पर्सनालिटी जरूर होनी चाहिए कि वो अपने नफ्स पे कंट्रोल करके अपने हवस की खुशी का ख्याल रखे। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास ख्याल रखने वाली और आपके बारे में बहुत सेंसिटिव थी। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा खलीना सादिया रज़ाई माँ तशरीफ लाई। आप सल्लम उठे, बड़ी मोहब्बत और शफकत और एहतराम और इज़्ज़त बड़े अंदाज में बात की और अपनी चादर बिछा दी और उस पर उनको बिठाया। तो खदीजा रजी अल्लाह ने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही, कि आपकी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे हैं, कि ऐसे था कि जैसे आपकी सही माँ आपसे बात कर रही हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात के दौरान सईदा खलीमा और उनके हालात के बारे में उनसे पूछा। वो तंगी हालत और खुश्क साली का शिकवा करने लगी जो उस वक़्त उनके कबीले पर उतर आई थी। खुश्क साली, उन्होंने ये भी शिकवा किया कि गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, हम फ़क्र फाका के कर्रे बूंद पी रहे। आप ससल में जब ये बात सुनी तो आपको बहुत दुख हुआ और आपने बड़ी फियासी के साथ तामुल किया। इसके बाद नबी वसल्लम ने अपनी रफ़ीक हयात से सईदा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से बड़े अफसरदा अंदाज में अपनी रज़ाई वालदा हलीमा सादिया के तंग हालात का तज़किरा किया, उन तकलीफ़ों का जो वो उनको पेश आ रही थी। ये बातें सुनकर खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दिल में हमदर्दी और शफ़क़त के खज़ानों में एक हलचल सी मच गई। उन्होंने क्या किया कि 40 बकरियां उन्हें दे दी, साथ एक ऊंट जिस पर ज़रूरत की सब चीज़ें लदी हुई थी वो उनके साथ भेज दिया। तो हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने रफ़ीक हयात की खुशनुदी के लिए हर वक्त माली सहावत के लिए अपने आप को तैयार रखते थे। यानी वो, अब देखिए अगर आपके पास पैसा है ना, तो आपका हामिद चाहता है कि इसको फलां जगह पे हट करें, लोगों की हेल्प करें, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा पैसा है, आप मैं और तू ना लेके आए। हामिद के रिश्तेदारों से वैसा ही सलूक करना चाहिए, वैसी मोहब्बत करें जैसे हामिद चाहता है और हामिद करता है। हामिद के करीबी मुअज़्ज़ज़ रिश्तों से वैसी ही मोहब्बत कीजिए जैसे आपका शरीक हयात करता है। अक्सर होता है कि लोग कहते हैं कि सास की खिदमत करना कौन सा कुरान और हदीस में लिखा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सास की खिदमत करना हम पे फ़र्ज नहीं है, सिर्फ खामद को खुश रखना पे फ़र्ज है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये मेरे खामद के करीबी रिश्ते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उनकी खिदमत करें, उनकी कदर करें, तो बहुत ज़्यादा अजर और सवाब पा सकते हैं।
تو یہ چیز بھی عموماً عورتوں کے اندر بہت کم ہوتی ہے. خاوند کی بہنوں کے ساتھ نفرت اور گدورت، اور پھر آگے اپنے بچوں کو بھی وہ چیز پیدا کر دینا کہ پھوپھیاں بالکل ٹھیک نہیں ہوتی، چچی بھی اچھی نہیں ہوتی، اور چچا بھی بدل جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں نفرتیں کون ڈالتا ہے؟ ہم ڈالتے ہیں بچوں کے اندر. تو اچھی وفادار اور نیک بیوی کون سی ہوتی ہے؟ جو خامد اپنے رشتوں کے ساتھ ساتھ خامد کے رشتوں کیا کا بھی خیال رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ مبارک شادی ہوئے ایک عرصہ بیت گیا. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا ماحول بہت خوشگوار رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند آئی، اور وہ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کیا کرتی تھی. حالانکہ آپ خود سوچیں ایج گیپ کتنا تھا، 25 اور 40، 15 سال وہ بڑی تھی. تو وہ چاہتی تو آرام سے بیٹھ سکتی تھی، اللہ کے رسول سے کام کرواتی، لیکن نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ خود کام کیے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ آپ جتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو، یا عمر میں خاوند سے آپ جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، رشتے کے تقدس کو پامال کیے بنا شریکی حیات کو عزت اور محبت دے کر اپنے ظرف کی حفاظت کریں. اگر ہم اپنے شریک حیات کو رسپیکٹ دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، بغیر کسی چاہت اور بدلے کے، تو سمجھے ہاں اگر آپ اس سے زیادہ مالدار ہوں یا عمر میں بڑے ہوں، تو پھر تو سمجھیں یہ بہت اعلیٰ ظرفی کی بات ہے کہ آپ نے رشتے کے تقدس کا خیال رکھا. اکثر ایسے دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ خواتین بڑی ہوتی ہیں بہت برے حالات ہوتے ہیں. خاوند کی کوئی قدر نہیں ہوتی، خاوند کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کی ایج بڑی ہو تو رشتے میں بھی آپ بڑی ہیں. رشتے میں خاوند ہی بڑا، اس کا خیال رکھنا ہے. اس کی بہترین مثال سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد ایک خوبصورت اولاد سے نوازے گی. خیر وقت گزرتا گیا، دن اور مہینے گزرتے گئے. پھر کیا ہوا کہ ایک بیٹی جنم دی گئی. اس دور کے اندر بیٹیوں کو بہت زیادہ اور سمجھا جاتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی، آپ نے بہت شکریہ ادا کیا اللہ کا، بہت زیادہ، اور اس کا نام زینب رکھا. اور آپ کی بہت زیادہ محبت ان کے ساتھ ہونے لگی. آپ وسلم کی پہلی بیٹی تھی اور بہت زیادہ محبت کی. پھر کیا ہوا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دوسری بیٹی کو جنم دیا، جس کا نام انہوں نے رقیہ رکھا. دوسری بیٹی کا نام کیا تھا؟ رقیہ. پھر اس کے بعد تیسری بیٹی، اس کا نام کیا رکھا؟ کلثوم. تو آپ وسلم کبھی ہلا نہیں کیا اللہ سے اللہ مجھے بیٹے کیوں دیا. حالانکہ اس وقت میں مشکل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے. تو عموماً جو ہے ایسے نہیں ہوتا. پہلی اولاد بیٹی ہو، ہمیشہ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہو، میرے پاؤں جم جائیں گے، میری عزت بڑھ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد بیٹی تھی، اور آپ بہت خوش ہوئے اور تینوں بیٹیوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے بے انتہا. اور جو آخری بیٹی آپ وسلم کی ہاں اللہ تعالیٰ نے دی، وہ کون سی تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. انتہائی صبر کرنے والی، دیندار، جو خواتین عالم کی سردار ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ دو بیٹوں سے بھی نوازا، قاسم اور عبداللہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے نا ابن قاسم، ابو القاسم. تو ابن قاسم نہیں، ابو القاسم ہوگا. ابن قاسم ہوا تو وہ قاسم کا بیٹا، ابو القاسم قاسم کا باپ. لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، تو آپ کی نرینہ اولاد بیٹا
یہ زندہ نہ رہ سکتے، اور بیٹیاں جو تھی نا وہی آپ کے پاس تھی، اور آپ ان سے شدید محبت کیا کرتے تھے، اور یہ مثالی گھر تھا۔ عربوں میں بیٹوں کو پسند کیا جاتا تھا، یہ بیٹیوں والا گھر تھا۔ وقت گزرتا گیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اخلاق اور واضح ہوتا گیا۔ سیدہ خدیجہ اعلیٰ اسباب و وسائل کی مالک تھی۔ انہوں نے اپنے گھر کو شفقت، ہمدردی اور محبت کے مختلف رنگوں سے منور کیا ہوا تھا۔ اپنے گھر کو بہت زیادہ انہوں نے مینیج کیا ہوا تھا، سیٹ رکھا ہوا تھا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ گھر کا ماحول بہتر کرنا اور سکون والا بنانا یہ ایک عورت کا کام ہوتا ہے۔ عورت اپنے کردار، اپنی باتوں سے ایک گھر کا سکون برباد بھی کر سکتی ہے اور ایک گھر کے سکون کو بحال بھی رکھ سکتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہی کیا کہ وہ زیادہ خیال رکھا۔ اس کے بعد اسی گھرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے علی بن ابی طالب نے شمولیت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ان کی کفالت کا ذمہ لے لیا اور ان کے ساتھ بہت شفقت کی۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور محمدی گھرانے کو اپنے والدین کے گھرانے پر فوقیت تھی۔ کنہوں نے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے۔ سیدہ خدیجہ کی یہ عادت بڑی پیاری تھی کہ ہر اس چیز سے پیار کرتی تھی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ وہ چیز انہیں محبوب ہوتی جسے ان کے رفیق حیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر چاہتے تھے۔ تو انہوں نے بھی علی بن نبی طالب سے بہت پیار کیا۔ اللہ کے رسول کو زید بن حارثہ سے محبت تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی تھی۔ اب وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گفٹ کردہ گفٹ تھے، جنہوں نے گفٹ کیا تھا، لیکن آپ ان سے محبت کیا کرتے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ اسی طرح علی بن ابی طالب سے۔ کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، تو پھر آپ کا پارٹنر آپ کو ضرور جواب دیتے ہیں۔ بس نہ مقابلہ نہ کریں، بدلے نہ لیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوہ نہ شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو کٹہرے میں نہ کھڑا کر دیں، ہر بات پر نوک توک نہ کریں، ہر بات پہ طنز تنقید نہ کریں۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دونوں فریقوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں۔ زید بن حارثہ کا واقعہ بڑا لمبا ہے کہ اللہ کے رسول نے اتنی محبت کی کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے یہ پڑھا بھی ہوگا کہ جب ان کے والدین ان کو لینے آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو رخصت دی، چاہے تو ان کے ساتھ چلے جائیں، چاہے تو میرے پاس رہیں۔ تو زید بن حارثہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت دی، کہنے لگے کہ میں والدین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ترجیح نہیں دے سکتا۔ اور اسی پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا، اور سب کو گواہ بنا کہا کہ آج سے یہ زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد ہے۔ لیکن پھر بعد میں یہ مسئلہ چینج ہوا اور منہ بولے بیٹوں کو نام دینے سے منع کر دیا گیا، پھر وہ دوبارہ سے زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگے۔ تو بات کیا ہے، کیا چیز انڈرسٹینڈ کریں ہم؟ محبت دونوں طرف سے، کبھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی محبت نظر آتی ہے ٹپکتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی ان کو پہچان ہو گئی تھی کہ یہ بندہ عام نہیں ہے، اس کی جو کوالٹیز ہیں عام کوالٹیز نہیں ہیں۔ وہ آپ کی حیثیت کو، پرہیزگاری کو، سیدھے رستے پہ چلنے کو، لوگوں کی مدد کرنے کو، ہر چیز کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ دیانت دار و وفادار بیوی تھی۔ وہ طبی طور پر تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو جانتی تھی۔ انہیں آپ وسلم کی عظمت، شان اور جاہ و جلال کا سب لوگوں سے بڑھ کے علم تھا۔ وہ لوگوں نے اس وقت تو بھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑی ہو کر اتنا ادب، احترام، عزت کر رہی، ان کو اللہ تعالیٰ نے چھٹی حیثیت عطا کی، تو ان کو پتا تھا یہ بندہ اہم نہیں۔ تو اس سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ بیوی کو سب سے زیادہ بڑھ کر خاوند کو ویلیو اور عزت دینی چاہیے۔ مطلب خاوند کو اتنی عزت اور ویلیو باہر سے نہ ملے جتنی عزت اور ویلیو اس کو اس کی بیوی دے۔
اس کی بیویوں کو اس کی خوبیوں کا اقرار کرنا چاہیے. یقین مانے خاوندوں کی ایک جو بات ہے جس کا وہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم جب آتے ہیں گھر ہمیں ویلیو نہیں دی جاتی، ہماری آؤ بھگت نہیں کی جاتی. خاوند پسند کرتے ہیں کہ جب وہ گھر آئیں تو بادشاہوں جیسا سلوک کیا جائے ان کے ساتھ، لیکن ہم آتے ہیں ان کو شکوہ شکایت کر کے ہراجات سنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خاوند اور بیوی کا جو رشتہ ہے نا بڑا کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے شریک حیات کو سب سے زیادہ جانتے ہوں، اس کی سب سے زیادہ قدر کرتے ہوں، اسے محسوس ہو کہ یہ دنیا کی مجھے پرواہ نہیں، میری بیوی مجھے اتنے رسپیکٹ دیتی ہے. پھر پتہ کیا ہوتا ہے، اسی رسپیکٹ کی وجہ سے خامد کی کوشش ہوتی ہے وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جب بیوی نے خامد کی خوبیوں کی بجائے اس کی خامیوں کو گنوانا ہے، اس کی خامیوں کو ٹٹولنا ہے، تو پھر خامد نے کہنا ہے پہلے ہی عزت نہیں ہے تو مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت ہے. یقین جانے ایکسپیرینس آپ کر کے دیکھیے گا، جن کی شادی ہوئی ہے اور جن کی ہونے والی ہے وہ پہلے سے مینٹلی طور پر کو پریپیئر کریں، تعریف کریں بہت زیادہ. اور یہ بھی ہمیں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سیکھنے کو ملتا ہے. ابھی جب وہی آئے گی تو کس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہیں. خیر، وقت گزرتا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیالات اور شوق پیدا ہوتے تھے تنہائی میں عبادت کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کی عادت کو پسند کرتے تھے. آپ کے نزدیک خلوت اختیار کرنا بہت خوبصورت بات تھی. آپ کو اس سے زیادہ کوئی عادت پسند نہیں تھی، خلوت بہت پسند تھی. اور اکثر بیویاں اس چیز کا بھی غلا کرتی ہیں کہ آمد اکیلے بیٹھ جاتے ہیں اور بات چیت نہیں کرتے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا ان خلوتوں سے دلی طور پر کبھی بھی تنگی محسوس نہیں کرتی تھی. حالانکہ بعض اوقات یہ خلوتیں دوری اور جدائیوں کا باعث بن جاتی. کافی دیر تک اللہ کے رسول اکیلے غار ہیرا میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے پاکیزہ اور صاف ستھرے احساسات کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے گدلا نہیں ہونے دیتی تھی. یہی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے شریک حیات کے بارے میں بدگمان ہونا ہے کہ خوش فہمی کا شکار ہونا ہے. آپ سوچیں تھوڑا سا تاخیر ہو جائے نا، ایون کہ اگر آپ میسج بات کریں تو میسج میں تاخیر ہو جائے یا کال پہ بزی ہوں کہیں اور، تو فوراً سے بیویاں شک کرنا شروع کر دیتی ہیں. اپنی حامد پر پورا یقین رکھیں، پورا یقین کریں. اگر کوئی وہ پازیٹیو اور بہت یونیک کام کرنے لگے تو ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں کہ کوئی نہیں ایسے کرتا، آپ کیوں کر رہے ہیں، نقصان ہوگا آپ کو، بلکہ اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اگر کوئی اچھا پروڈکٹیو کام کرتا ہے جو پہلے کسی نے نہیں کیا تو آپ تنقید نہ کریں، طنز نہ کریں، کہیں کیری آن، آئی ایم ود یو، میں آپ کو پورا سپورٹ کروں گی، پیچھے کھڑی رہوں گی. خدیجہ رضی اللہ عنہ کا رویہ دیکھ کر یقین جانے حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر بہترین بیوی بننے کا انہوں نے حق ادا کیا. یا رب ہمیں بھی ایسی بیویاں بننے کی توفیق عطا کرے. کبھی انہوں نے اس چیز کا خیال ہی نہیں ذہن میں لایا کہ وہ اکیلے کیوں ہوتے ہیں. ان کو نا اپنے جذبات پر بہت کنٹرول تھا، وہ اپنے احساسات کو قابو میں رکھتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے نیگیٹو نہیں ہو جاتی تھی. اب تو چھوٹی سی بات سے بہت نیگیٹو ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے گھریلو مسئلے خراب ہوتے ہیں، فساد اور زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور ہم لوگوں کو بھی سکون نہیں ملتا گھر میں آ کر، وہ باہر رہنا پسند کرتے ہیں. بڑی ایسی سٹوریز آپ کو سننے کو ملیں گی. ہاون گھر نہیں آتے صرف اس لیے گھر جائیں گے تو میں ہونی ہے، شکوہ شکایات ہونے، پازیٹیوٹی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہونی، نیگیٹو باتیں ہونی ہے، سر کو درد ہونی ہے. چاہے ہاون کتنا بھی آپ کو پریشان کرے لیکن شکوہ کرنے والی عورتوں کو پسند نہیں کیا گیا.
صبر کر لیں لیکن اپنے اخلاق کو خراب نہ کریں. آپ کا صبر ہی اس کے لیے ایک بہترین سبق بن سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا کی طرف عبادت کرنے جاتے نا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ دور تک آپ وسلم کا پیچھا کرتی اور وہ بس اس طرح اسی پر اکتفا نہیں کرتی تھی. کیا کرتی؟ آپ کے پیچھے کے سیاسی شخص کو بیچتی جو آپ کی خلوت میں دخل اندازی کیے بغیر اور آپ وسلم کے صاف اور شفاف ماحول کو غبار آلود کیے بغیر اور غار میں آپ کے اور آپ کے اپنے رب سے تعلق کی خاطر میں کوئی سمجھیں کہ ڈسٹرب کیے بغیر دور کھڑے ہو کر وہ بندہ جس کو بھی آپ ساتھ بیچتی نگرانی کرتا رہتا. کس قدر خیال رکھ رہی ہیں کہ میری خامد کو بنت بھی نہ لگے, میری خامد ڈسٹرب بھی نہ ہو, پریشان نہ ہو. تو آج کیا ہوتا ہے جب خامد گھر آتے ہیں تو ان کو خاص طور پہ ضرورت ہوتی ہے آرام کی. اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں, اپنے شریک کی خیات کی خلوت کو ڈسٹرب نہ کریں. اگر وہ عبادات یا کام کے سلسلے میں تنہا رہنا چاہیں تو بغیر ناراض ہوئے ان کی خواہش کا بھرپور خیال رکھیں. ان کی خواہش اپنی سر آنکھوں پہ رکھیں. حامد کے آرام کا خیال رکھیں. آپ نے وہ سٹوری پڑھی ہوگی آرامس کو, اس میں بھی حامد کیا چاہتا ہے, گھر آتا ہے آفس سے اور سکون کی تلاش میں, شاید اس کی طبیعت بہتر ہو جائے, لیکن اس کی بیوی کیا کرتی ہے, ایک منٹ پہ سکون نہیں دیتی. یہ حال اس سٹوری کا نہیں, آج گھر گھر کی کہانی ہے 100%. اس ٹرن کو چینج بھی تو کر سکتے ہیں نا. کون؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھنے والے. ایک ایک بات کا, چھوٹی چھوٹی بات کا میرے حامد کو یہ بات بری نہ لگ جائے, اگر ایسے کیا تو ان کی عزت نفس نہ مجروح ہو جائے. ان کی ہیلپ بھی کریں لیکن ان کی عزت نفس مجروح کیے بنا. یہ ایک مضبوط عورت کو ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ کیا کیا کرنا ہے, کیا کیا نہیں کرنا. تو اپنے کریکٹر کو اسٹرانگ بنائیں, اپنے آپ کو مضبوط بنائیں, اپنے آپ کی حفاظت کریں. جتنی بھی باتیں سیکھیں, اگر آپ بیوی ہیں تو اپلائی شروع کر دیں, اور اگر آپ بیوی نہیں اب اس سفر پہ ہیں, ابھی وہ سفر آپ کا شروع ہونا ہے, تو مینٹلی طور پر خود کو پریپیئر کریں اور اللہ سے کہیں اللہ تو اصل نگہبان ہے, ہماری تربیت کر رہے, ہماری تربیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسی کرنا, ہم ایسی بیوی بننا چاہتے ہیں. اسی لیے تو انہوں نے اللہ کے رسول کا دل جیتا اور اللہ کے نبی کو سب سے پیاری تھی. کیا آپ ان کی وفات کے بعد بھی ان کو نہ بھولیں, ان کا خیال رکھتے رہیں. اللہ کے رسول کے پاس ایٹ اے ٹائم اتنی بیویاں تھیں کہ وہ چاہتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھول سکتے تھے نا, لیکن دیکھیں کہ وہ کہتے کہ خدیجہ کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا. تو وہ یونیک تھی, سب سے منفرد, بہت زیادہ تھکی دینے والی, اپنے حامد کو سپورٹ کرنے والی, ویل سیٹل کرنے والی. اللہ ہم سب کو بہترین بیوی بننے والی عورتوں میں شامل کریں, آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.